الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بڑا شکر اور بڑا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو پھر عطا فرمایا ہے۔ آج پاکستان میں 16 رمضان المبارک ہے، سعودیہ اور اس کے قرب و جوار میں آج 17 رمضان ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں کفار کے ساتھ ایک عظیم الشان معرکہ پیش آیا جس کو جنگ بدر اور غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اسی سال روزے فرض ہوئے اور بدر کا معرکہ بھی اسی سال پیش آیا۔ صحابہ کرام نے روزہ رکھ کر بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم معرکہ میں کیا کیا حکمت عملیاں اپنائی، اس عنوان پر کچھ اس کے متعلقات پر آج گفتگو کی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے اور بڑا احسان ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ مختلف اسباب تھے اس کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، مسلمانوں کی مخالفت اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اسباب تو اور بہت سارے بیان کی جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع فرمایا، کفار آپ کے مخالف ہو گئے۔ مخالفت یہاں تک بڑھی کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آ گئے، کفار مکہ نے اپنی مخالفت کو پھر بھی کم نہیں کیا۔ مختلف طریقوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ جنگ بدر اسی پس منظر میں واقع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو انصار صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا خوب ساتھ دیا۔ اسلام پہلے سے کہیں زیادہ زور کے ساتھ پھیلنے لگا۔ یہ چیز کفار کے لیے پریشانی کا باعث تھی، اس لیے انہوں نے اپنی مخالفت کو بہت تیز کر دیا۔ ملک شام میں عموماً ان کے قافلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جنگ بدر سے پہلے بھی ایک قافلہ تجارت کے لیے گیا، جس کی کمان ابو سفیان کر رہے تھے۔ اس قافلے میں تقریباً مکہ کے سرکردہ اہم لوگوں نے اپنا اپنا مال ڈالا، مردوں نے بھی خواتین نے بھی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ قافلہ تجارت کے لیے جائے گا، تجارت ہوگی، جو منافع ہوگا، جو سرمایہ ہاتھ آئے گا، اس کو ہم مسلمانوں کے ختم کرنے پہ خرچ کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نہایت حکمت سے کام لیا کہ ان لوگوں کو اپنے سرمایہ، اپنے مال پر بھروسہ ہے، اسی سرمایہ کے بلبوتے پہ یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری جان کے دشمن بنے ہیں، اور اب مستقل تجارتی قافلہ اس مقصد کے لیے شام بھیجا ہے کہ سرمایہ کما کر ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو یہ تجارتہ جب یہ قافلہ جب تجارت سے واپس آئے تو رستے میں ان کو روک لیا جائے اور یہ مال ان سے چھین لیا جائے جو ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے۔ تو کافر کو مال پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے مال کو چھیننا مناسب سمجھا جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ بدر وہ مقام ہے جہاں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اور وہاں سے شام کی طرف جانے کا ایک تنگ راستہ بھی موجود تھا۔
یہ راستہ عموماً محفوظ خیال کیا جاتا تھا، چونکہ جھاڑیوں کے اندر سے یہ راستہ خفیہ طور پر نکلتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو ادھر ابو سفیان کو جو تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے، اطلاع ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس نے بجائے اس راستہ کو اختیار کرنے کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ابو جہل دوسرے کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑائی کی تیاری پہلے ہی کر رہا تھا۔ اس خبر کے ملتے اس نے اپنی مہم اور تیز کر دی اور کہا کہ ہم جا کر مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر بدر کے مقام پہ لے آئے، اور ابو جہل اس کی کمان کر رہا تھا۔ بدر کی یہ لڑائی غیروں کے ساتھ نہیں تھی بلکہ اپنوں کے ساتھ تھی۔ اسلامی تشخص کے لیے اپنے نظریات اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اسلام بڑی سے بڑی قربانی بھی انسان سے مانگ لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کرام نے جنگ بدر لڑی، اور اس میں مخالف اپنے ہی سامنے تھے۔ کسی کا بیٹا تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا ماموں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں، تو آپ نے جو جگہ کا انتخاب فرمایا وہ جگہ ایسی تھی کہ مسلمانوں کے لیے لڑائی کے لیے اہم جگہ ہو سکتی تھی اور بہت مناسب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیا جس کے گرد پانی تھا۔ کفار نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ زیادہ موزوں نہیں تھی۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت بارش بھی ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا وہ جگہ بارش پڑنے کی وجہ سے اور زیادہ اچھی ہو گئی، جبکہ کفار جس جگہ پہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے اس جگہ میں ان کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا مشکل ہو گیا، بیچارے پھسلتے پھر رہے تھے بارش کی وجہ سے۔ تو یہ بھی آپ وسلم کی حکمت ہے کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جو مسلمانوں کے لیے بڑی موزوں تھی، جبکہ کفار ایسی جگہ کا انتخاب نہ کر سکے۔ ایک حکمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی، اختیار کی کہ چونکہ جب مدینہ طیبہ سے آپ وسلم نکلے تھے تو کفار کے تجارتی قافلے کے تعاقب کی غرض سے نکلے تھے، آگے جنگ کی نوبت پیش آ گئی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت بھی اپنائی کہ انصار سے، صحابہ کرام سے مشورہ لینا مناسب سمجھا۔ تو کہیں یہ نہ کہیں کہ بھائی ہمیں لے آئے اور یہاں جو ہے تو لڑائی تھی، مرنا مارنا تھا، جب کہ لایا گیا اس عنوان سے تجارتی قافلے کو جو ہے وہ لوٹنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے طلب کی۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور انہوں نے نہایت زوردار، نہایت شاندار انداز سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم کیا اور اس کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش تو ہوئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بدر کے موقع پر نہایت ایمان افروز باتیں کی ہیں، لیکن آپ کی توجہ کا مرکز انصار صحابہ کرام تھے۔ اس لیے آپ نے اپنی توجہ مبارک انصار صحابہ کرام کی طرف کی۔ تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ جنگ بدر میں جنگ شروع نہیں بھی ہوئی، بدر کے مقام پر جب ٹھہراؤ کیا تو آپ نے انصار صحابہ کرام سے ان کی رائے لی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ انصار کے سردار تھے، یہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آگے ہو کر بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ اگر آپ ہمیں آگ میں کود جانے کا حکم دے تو ہم آگ میں کود جائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے یہاں تک فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک موقع پہ جنگ کے لیے کہا تو انہوں نے آگے عجیب جواب دیا، کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں لڑنا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کے لڑیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت تھی جو آپ نے اپنائی، پہلے انصار کی رائے لے لی۔ دیکھیں مسلمانوں کے پاس جنگ بدر کے موقع پر ظاہری ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہتھیار زیادہ نہیں تھے، افراد زیادہ نہیں تھے، 313 افراد تھے۔ ادھر 1000 سے زائد بندے تھے، 3 گنا جو ہے وہ ادھر نفری اور ادھر تعداد کم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ حکمت اپنائی کہ اگر صبح کو جنگ ہونی ہے تو رات کے وقت ساری رات اللہ رب العزت سے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے راز و نیاز میں گزاری، ساری رات اللہ پاک سے دعائیں فرماتے رہے۔ یہ اللہ پاک سے مانگنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یا باری تعالیٰ یہاں آئے ہیں تو اپنی حکمت کے تحت لے آیا ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے لیکن یا باری تعالیٰ اب تیرا ہی سہارا ہے اور تجھ سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعائیں مانگتے ساری رات، کبھی سجدے میں گر جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اوڑھی تھی،
قلب حال میں چادر بار بار نیچے گر جاتی. یعنی انسان پہ بس اوقات جب ایک اہم معاملہ ہو تو کیفیات تاری ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیات تھی کہ سب کو جنگ بدر ہے، بظاہر تعداد کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ باری تعالیٰ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے یا اللہ تجھ کو پوجنے والے باقی نہیں رہیں گے، تیری بات کرنے والے باقی نہیں رہیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ پر خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں آپ ٹھہرے تھے بدر کے موقع پر. تو ابوبکر صدیق بھی وہاں ساتھ تھے. فرمایا حضور اپنے آپ پہ رحم کھائے، یعنی آپ بہت زیادہ اللہ پاک سے آہوزاری کر رہے، بہت زیادہ آپ مشقت سے کام لے رہے، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا. واقعی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی اور اس میں فتح کی پیشگوئی فرما دی، فتح کی پیشگوئی فرما دی. سیہزم الجمع ویولون الدبر، فرمایا ان قریب ایسا ہوگا کہ یہ فوج جو تمہارے سامنے شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ کر کے بھاگیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ بڑے خوش ہوئے. وحی کے ذریعے جب یہ آیات آئیں آپ نے صحابہ کرام کو بتلایا، اللہ رب العزت نے ہمیں فتح کی پیشگوئی فرما دی. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے خصوصی مدد کا وعدہ فرمایا کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہاری مدد کریں گے. اب دیکھیں جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، ایک طرف مسلمان ہیں دوسری طرف کافر ہیں، تعداد 313 مسلمانوں کی، کافروں کی 1000 سے زیادہ. رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ تمہاری تعداد کو زیادہ دوگنا سمجھ رہے ہیں. یعنی کافروں کی تعداد 1000 سے زائد تھی، تو اللہ پاک نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے بھی دوگنا کر کے ان کی نظروں میں شو. اس کی وجہ سے ان پر روب چھا گیا. اچھا ہم تو 1000 ہیں، مسلمان جو ہے جو 2000 سے بھی زیادہ لگتے ہیں. اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے کافروں کی تعداد اپنی سے بھی آدھی کر کے دکھائی تاکہ ان کو لڑنا آسان ہو جائے، ان کو مقابلہ کرنا آسان ہو جائے. جب بندہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو بچے بہت تھوڑے ہیں، ہم سے بہت تھوڑے ہیں، تو بندے کو حوصلہ ہو جاتا ہے اور لڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ رب تعالیٰ کی بھی حکمتیں تھیں اس کام میں. تو جنگ شروع ہوئی. سب سے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو سب سے پہلے کچھ لوگ میدان میں آتے تھے اور آ کر کہہ لیں کہ مبارزت کرتے ہیں، جی آؤ کوئی بندہ ہمارے مقابلے میں لڑے. ہاں جی کوئی بندہ ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا. پہلے انفرادی لوگ آتے اکا دکا سامنے. کفار کی طرف سے 3 لوگ سامنے آئے. کفار کی طرف سے 3 سردار تھے ان کے، ایک کا نام عتبہ، دوسرا شیبہ، تیسرا ولید. ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 حضرات سامنے آئے. تو انہوں نے کفار نے پوچھا یہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے ہیں؟ اپنا نام بتایا، نسب بتایا. جب انہوں نے اپنا نام نسب بتایا تو وہ انصار صحابہ تھے. تو کہنے لگے انہیں نہیں ہم جو ہے نا ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہاں جی یہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں، ہمارے جوڑ کے بندے نہیں ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا اور پھر مہاجر صحابہ کرام سے 3 حضرات کو بھیجا. اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، ان 3 صحابہ کرام کو پھر مقابلے میں بھیجا. ادھر بھی 3 تھے، ادھر بھی 3 تھے.
تو حضرت حمزہ نے عتبہ کو مار گرایا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ ولید جو کفار کا تھا سردار اس کو مار دیا۔ ادھر جو شیبہ تھا کفار کا سردار، اس کے مقابلے میں حضرت عبیدہ تھے، تو اس نے عبیدہ کو زخمی کر دیا، شہید نہیں ہوئے، اس وقت زخمی کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے اور اس کی بھی گردن اڑا دی، شیبہ کی، یہ تیسرا کافر بھی مار دیا۔ تو پھر ابو عبیدہ کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لیا، یعنی یہ ابتدا جنگ کی ہوئی، پھر آگے جو ہے جنگ پھیل گئی جس طرح کی عمومی جنگ ہوتی ہے۔ تو جنگ بدر میں کفار اپنی تعداد کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنے زیب و زینت کے ساتھ آئے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل ناچنے گانے والی عورتیں بھی ساتھ لے کے آیا تھا، ہاں جی، کہ وہاں ہم نعوذ باللہ مسلمانوں کو ختم کریں گے اور وہاں پر ہم خوب دعوتیں کریں گے اور وہاں ناچ گانا کریں گے، خوشی کے اندر ناچنے والی عورتیں بھی لے کے آئے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی طاقت کو توڑا۔ بڑے بڑے کفار، جب یہ عتبہ اور شیبہ مارے گئے تو یہ کفار میں بڑے سردار شمار ہوتے تھے، ہاں جی، تو کفار کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اب جنگ شروع ہوئی، جنگ میں 70 حضرات ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل مارا گیا۔ ابو جہل میں اکڑ بہت اکڑ تھی۔ ابو جہل جنگ میں لڑ رہا تھا تو چھوٹی عمر کے کچھ نوخیز صحابہ کرام تھے، جن میں ایک حضرت معاوض اور ایک حضرت معاذ، انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابو جہل ان کی فوج کا بڑا کمانڈر اور سردار تھا، ہاں جی، تو یہ نوور ابھی حضرات تھے لیکن ارادے بڑے بلند تھے۔ غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد ادھر ایک ہے، دوسری طرف ہے، میں نے کہا یار یہ دیکھو میرے ارد گرد تو کوئی مضبوط بندہ ہی نہیں لڑنے والا، ادھر بھی بچہ ہے تو ادھر بھی بچہ ہے۔ خیر ایک نے پہلے میرے کان میں کہا چچا جی مجھے ابو جہل کے بارے میں تو بتائیں وہ کہاں ہے؟ پھر دوسرے نے بھی یہی بات کہی کہ مجھے ابو جہل دکھائے کہاں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھی یہاں پہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ، کیا کرنا اس کا؟ کہنے لگے ہم نے جو ہے منت مانی اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو ادھر فوراً ان کی نظر جو ہے ابو جہل پہ پڑ گئی، وہ دیکھو تمہارا شکار۔ تو یہ دونوں بھاگتے ہوئے گئے، جس طرح جو ہے نا وہ باز اڑتا ہوا جاتا ہے نا جی، جا کر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر تلوار سے نیچے گرا دیا، زمین پہ آ گرا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اکرمہ نے حضرت معاذ کے جو ہے نا وہ وار کیا، جس کی وجہ سے ان کا بازو جو ہے وہ کٹ گیا، تھوڑا سا وہ ماس لٹکا ہوا تھا۔ تو جنگ میں جو ہے نا پھر ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، ہاتھ کی وجہ سے بھی لٹ کر آیا، بعد انہوں نے پاؤں کو دبا کر جو ہے نا ہاتھ الگ کر دیا۔ خیر یہ صحابہ کرام کی بہادری ہے اور جرت ہے۔ خیر ابو جہل جس کے پاس تکبر بہت تھا، دعوے بڑے تھے، بچوں کے ہاتھوں وہ گیا، اب زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ ابو جہل کا کیا بنا، کہاں ہے ہم، کون اس کے بارے میں خبر لائے گا؟ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا جی میں جاتا ہوں۔ آپ نے ان کو بھیجا تو دیکھا تو یہ زخمی تھا اور آخری سانس لے رہا تھا ابو جہل۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب دیکھا اس کو تو یہ تڑپ رہا ہے، وہ اللہ کا دشمن، اس کی گردن میں پاؤں رکھا۔ تو اب اس نے اپنی ہتک سمجھی، کہا کہ وہ میں سردار اتنا بڑا، ہاں جی وہ بکری چرانے والے، دیکھ میری گردن پہ پاؤں رکھ رہا ہے، ہاں جی۔ تو یعنی اپنی ہتک سمجھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کی گردن کاٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گردن لے آئے۔ جی اس کا اب عجیب آدمی تھا یہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ابو جہل ہے نا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ فرعون کے بارے میں تو یہ مشہور ہے نا کہ جب وہ
پانی میں غرق ہونے لگا تو اس وقت اس کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آؤں. تو اس لیے اس نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہا کہ میں حضرت موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. لیکن فرشتے نے اس کے منہ مٹی ڈال دی, کہا کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو فرعون تھا آخری وقت میں جب سانس لے رہا تھا, آخری سانس تھی, اس کو بھی ہدایت کی سوجی, لیکن یہ ایسا گدھا تھا ابو جہل کہ مرتے وقت بھی اس کو ہدایت کی طرف توجہ نہیں آئی. بلکہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن اتارنے لگے نا تو یہ کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے اتارنا, تاکہ بعد میں جب لوگوں کی گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن سب سے اونچی ہو. ایسا بڑا بیوقوف تھا. اس لیے فرمایا میری امت کا فرعون ہے کہ مرتے وقت میں اس کو جو ہے نا وہ ہدایت کی نہیں سوجی ہے. تکبر تھا اس کے اندر. اسی طرح کفار میں ایک کافر تھا امیہ بن خلف, وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا. امیہ بن خلف وہ آدمی ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے غلام تھے, تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے, بہت ظلم. آپ جانتے ہیں کبھی ریت پہ لٹایا جاتا تھا آپ کو, کبھی جو ہے آگ کے انگاروں پر, کبھی بھاری پتھر سینے پہ رکھا تھا, طرح طرح کے اس نے ظلم کیے تھے. آپ یہ بدر کے موقع پر یہ بھی وہاں آ گیا لڑنے کے لیے. امیہ بن خلف اب جب بندے مر رہے تھے تو اس کو خیال ہے کہ وہ لگتا ہے میری بھی جان آج نہیں بچے گی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول, ان انصاری صحابی ہیں, ان سے اس نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا پہلے بھی, اگر کبھی میں تمہارے پاس آؤں اور مجھے پناہ کی ضرورت ہے مجھے پناہ دینا. یہ ایک دستور تھا عرب کا, اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ کوئی بندہ کسی کو پناہ دے تو اس کی پناہ کا اعتبار ہے. تو اس نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی پناہ میں آنا چاہا. عبد الرحمن بن عوف نے بھی اپنی پناہ میں لے لیا اور اوپر بچانے کی کوشش کی. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پہلے ہوا تھا ظلم, وہ تو ہر بندہ جانتا ہے نا. تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا آگے اللہ کا دشمن پکڑو اس کو. ہاں جی, حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا اس کے اوپر گرتے رہے کہ بھائی اس کو بچانے کے لیے, لیکن جو ہے وہ حضرت بلال نے اور جو ہے دوسرے صحابہ نے وہ تلواریں نیچے سے جو ہے نا وہ مار مار کے اس کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیا. دیکھو کفار کے ساتھ ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی. بعض روایت میں آتا ہے کہ جنگ بدر ابھی ہوئی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لائے تو اس وقت ابھی جنگ ہوئی نہیں شروع, تو آپ نے اس سے پہلے ہی کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کے متعلق آپ نے پیش گوئی فرما دی تھی کہ یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا, یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا, یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا. جس شخص کے بارے میں جو پیش گوئی کی گئی کہ یہاں مارا جائے گا, واقعی اس جگہ پر اس کی لاش ملی اور وہیں مارا گیا. کفار ہیں, کفار کے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں تو وہ تو جنگ کے اندر نہ بچوں کو دیکھتے ہیں, نہ خواتین کو دیکھتے ہیں, نہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں, سب پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں اور نہتوں پر ظلم کرنا ان کی عادت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا, بلکہ بچوں پر جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ ان کو مارنے کا حکم نہیں, ہاں جی, اور خواتین کو مارنے کا حکم نہیں. ایسے بوڑھے جو جنگ میں حصہ بالفعل نہیں لے رہے ان کو مارنے کا جو ہے وہ حکم نہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں سے ایک حکمت ہے کہ آپ نے مصلح کرنے سے منع فرمایا تھا. کفار بس اوقات مصلح کیا کرتے تھے. مصلح کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی شکل بگاڑ دینا. جو بندہ آپ کے ہاتھ آ گیا اس کو قتل کر دو, قتل کر کے اس کے کان کاٹ دو, اس کے ناک کاٹ دو, اس کی آنکھیں نکال دو. اسے کہتے ہیں مصلح کرنا, شکل بگاڑنا. جنگ احد میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح کیا گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. بعد رات نے کہا کیا جو مارے گئے ان کا مصلح فرمایا نہیں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں ہیں کہ آپ انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے تھے. جنگ ہے ٹھیک ہے, لڑنا ہے, اس سے آمنا سامنا ہے, لیکن اس موقع پر بھی ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو انسان کی انسانیت کے خلاف.
عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب جنگیں ہوتی ہیں، کفار جو ہے وہ اپنے مخالفین کو طرح طرح سے جو مارے جاتے ہیں جنگ کے اندر، مخالفین کو طرح طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی ان کو آگ لگا دیتے ہیں، کبھی ان کو ان کے اعضاء نکال دیتے ہیں، جی کبھی ان کے ہاتھ کو کاٹ کے لٹکاتے ہیں، کئی طریقے سے اس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر یہ کیا کہ جو کفار مارے گئے تھے ان کو، ویسے بھی عام طور پر ایسا ہوتا جب جنگ میں کبھی اس طرح کفار مارے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفنانے کا حکم دیتے، یہ گڑھ نکال کے ان کو دفنایا جائے، انسانیت کی تقریب اس طریقے سے باقی رہے۔ یہاں جنگ بدر کے موقع پر جو کفار مارے گئے، چونکہ تعداد زیادہ تھی، الگ الگ گڑھے کھود کے دفنانا ذرا مشکل تھا، تو قریب کنواں تھا، اس کنویں کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالنے کا حکم دیا، ان سب کی لاشوں کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہ کنویں کے اندر کو ڈالا گیا، سوائے ایک کافر کی، اس کی لاش بہت پھول گئی تھی، اس کو وہیں پھر گڑھا کھود کے دفنایا گیا۔ تو یہاں جب جنگ بدر کے موقع پر اس کنویں کے اندر ڈالا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ ہمارے بدر کے مقتولوں، بتاؤ تمہارے اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ پورا ہوا کہ نہیں؟ جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو واقعی پورا ہوا، جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کیا یہ سن رہے ہیں جس کو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، جن کو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کیا یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں، عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ یہی جو کہتے ہیں نا بعض لوگ کہیں مردے نہیں سنتے، کیوں نہیں سنتے؟ یہاں دیکھ لیں صاف طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ باہر کیا جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم و شان فتح عطا فرمائی، 70 بڑے بڑے سردار قید ہو کے آئے۔ دیکھیں جو حضرات قید ہو کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کی رعایت رکھنے کا، ان سے حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ قیدی کچھ صحابہ کرام کے سپرد کر دیے گئے، وہ فرمایا ان کا خیال رکھو۔ اب ایسا ہوا کہ بعض حضرات جو اس وقت جنگ میں قید ہو کر آئے تھے، مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے خود پھر ان واقعات کو ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا گیا۔ ہاں جی، بعض حضرات جب قید ہو کے آئے تو انصار صحابہ کرام، مہاجر صحابہ کرام کے پاس، تو مہاجر صحابہ نے بس اوقات خود فاقے کاٹے، خود ان کے پاس کھانے کے لیے اپنا کہنے کے اسباب کم تھے، خود فاقے کاٹے لیکن قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ بس اوقات ایسا ہوتا کہ خود فاقہ ہوتا، ان کو اچھا کھانا کھلایا جاتا، اور بس اوقات ایسے ہوتا ان کو اچھا کھانا کھلایا جاتا اور اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے ایک آدھ کھجور استعمال کی جاتی۔ تو یہ اسلام کا نظام عادل ہے، اور اپنے دشمن کے ساتھ بھی سلوک کیسا کرنا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت بری تعلیمات ہے جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بھائی کسی سے اختلاف بھی کرنا ہے نا، اس کے بھی کچھ آداب ہے، کسی سے لڑنا بھی ہے نا، لڑائی کے بھی کوئی آداب ہے۔ یہ نہیں کہ بس لڑنا ہے تو انسان اور جانور میں فرق نظر نہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ اب پھر جو لوگ قید ہو کے آئے تھے ان میں میں نے عرض کیا کہ شرفاء تھے زیادہ، کہ جو مکہ مکرمہ کے سردار تھے، مشورہ کیا گیا ان کے ساتھ کیا کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت غالب تھی، تو آپ نے فرمایا کہ حضور ان سے فدیہ لے کر، چونکہ یہ ہمارے اپنے ہی تو ہیں، کوئی کسی کا رشتہ دار کوئی کسی کا رشتہ دار، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
ہاں جی، واشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں حضرت عمر جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ سخت ہے اور بڑے مضبوط ہیں. ہاں جی، تو ان سے رائے لے گی. فرمایا حضرت ان کی کمر توڑنی چاہیے کفار کی، یہ ہماری مخالفت نہیں چھوڑیں گے. اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ جو لوگ قید ہو کے آئے ہیں، جس کا رشتہ دار ہے اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے تاکہ ان کی طاقت ٹوٹے کہ کل کو اسلام مسلمانوں کے مقابلے میں آپ کے مقابلے میں نہ آ سکے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. چنانچہ ایسا ہوا. جو فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لے لیا، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان میں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں نا، کہ 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیں گے. یہی بھی تعلیم کی اہمیت ہے. ہاں جی، آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام جو ہے یہ تعلیم کی بات نہیں کرتا، ابھی تعلیم کی بات کرتا ہے. دیکھ لیں اس موقع پر بھی تعلیم کو کیسے مقدم کیا گیا. فرمایا ان میں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں نا تو یہ ہمارے 10 بندوں کو جو ہے وہ لکھنا پڑھنا سکھا دے، ان کو چھوڑ دیں گے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحابی زید جو کاتب وحی بھی تھے، تو انہوں نے بھی ان سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا. باہر کیا تو یہ کیا گیا کہ جو لکھنا پڑھنا جو ہے وہ جانتے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں. بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی. اگرچہ حکم اسی کو برقرار رکھا گیا. ہاں جی، اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیات اتار کے بتایا، فرمایا کہ بھئی اصل تو یہی تھا کہ بھئی ہاں جی ان کے ساتھ یہی کیا جاتا کہ ان کا خون بہایا جاتا. ہاں جی، لیکن یہ کہ باہر کے اس فیصلے کو باقی رکھا گیا جو ہو چکا تھا. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تعداد کم ہونے کے باوجود بدر کے اندر فتح عطا فرمائی. دیکھیے اس سے کفار کی طاقت ٹوٹ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور اس کا اثر مدینہ طیبہ پر یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ میں جو کفار تھے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑا کہ ہم اپنی مخالفت کو اعلانیہ طور پر کم کر دیں. یہ جو منافقین کا گروہ مدینہ طیبہ میں وجود میں آیا، یہ انہی اسباب کی وجہ سے آیا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں. ہاں جی، تو اب وہ جو عبداللہ بن ابی تھا جس کے لیے سونے کا تاج، جواہرات کا تاج جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا کہ اس کو پہنایا جانا تھا، اس نے جو ہے وہ سردار بننا مدینہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب لوگ اس کے گرد جمع ہونا کم ہو گئے تو پریشان تھا. تو اس نے اسی وقت پھر جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا شروع کیا. تو اعلانیہ مخالفت کو چھوڑ دیا. جنگ بدر میں آپ دیکھیے کہ آج بعض لوگ اس چیز کو عجیب سمجھتے ہیں کہ جی ادھر 313 صحابہ کرام تھے، ادھر 1000 سے زیادہ کفار تھے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں بھئی یہ کوئی چھپ کر کسی خاص گھر میں کسی بند کمرے میں تو یہ معاملہ نہیں ہوا، ایک کھلے میدان میں ہوا ہے. میرے اللہ نے دکھایا دنیا کو کہ بھائی اللہ رب العزت کی حکمت ہو تو اللہ پاک کم تعداد والوں کو بھی بڑی تعداد والوں پر غالب کر دیتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے بھی تو ایسا ہوا نا کہ وہ قرآن کریم میں جہاں یہ طالوت جالوت کا واقعہ ہے تو وہاں پر بھی فرمایا گیا تھا نا، جب کچھ لوگوں نے حوصلہ چھوڑا کہ ہم نہیں لڑیں گے جا کر ہاں جی کافر کے لشکر سے، تو کہا گیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی. تو یہ واقعی جماعت چھوٹی تھی لیکن لڑنے کے لیے بات یاد رکھیں
لڑنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کے لیے پہلے تو ایمانی حوصلے کی، ایمانی جرأت کی ضرورت ہے۔ بندہ ہتھیار سے نہیں لڑتا، بندہ جرأت کے ساتھ لڑتا ہے، ایمانی جذبات کے ساتھ لڑتا ہے۔ جو مسلمان ہے اللہ رب العزت نے اس کو سب سے بڑا ہتھیار یہ ایمانی قوت دی ہے، وہ ہتھیار پہ بھروسہ کم کرتا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ پہلے کرتا ہے۔ یہی وجہ اس جنگ کے اندر، جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی سردار بڑے بڑے مارے گئے، 70 قید ہو کے آئے، مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 14 تھی۔ 6 انصار صحابہ کرام تھے جو شہید ہوئے، اور 8 جو ہے وہ مہاجر صحابہ کرام تھے جو شہید ہوئے۔ مسلمان جنگ کے اندر مارا جائے تب بھی کامیاب ہے، نہ مارا جائے تب بھی کامیاب ہے۔ جنگ میں مارا جائے تو شہید ہے، جنگ میں مارا جائے تو شہید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہوئے مارا جائے، جب خون کا پہلا قطرہ اس کا زمین پر گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اب مسلمان مارا جائے تب بھی کامیاب ہے۔ اللہ پاک نے شہداء کی شان میں اس لیے فرمایا قرآن کریم میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ چیز ہے۔ تو انسان مر جائے اللہ کی راہ میں تب کامیاب ہے، زندہ ہو گیا ہے تو غازی ہے۔ شہید بھی اعزاز ہے، شہید ہونا بھی اور غازی ہونا بھی اعزاز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جنگ بدر رمضان مبارک کے مہینے میں واقع فرمائی۔ اسی سال روزے فرض ہوئے، پہلی مرتبہ روزے صحابہ کرام نے اسی سال رکھے، سن 2 ہجری میں، اور اسی سال یعنی 17واں روزہ تھا جنگ بدر تھی۔ اس طرح آج 16واں روزہ ہے نا، تو سعودیہ میں 17واں روزہ ہے، تو 17واں روزہ تھا۔ صحابہ کرام نے روزے رکھ کر جنگیں کی ہیں، روزے رکھ کر جنگیں کی ہیں، خالی پیٹ جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارا کام بڑا سخت ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں جی، صحابہ کرام کے روزے کیا تھے؟ 1-2-4 کھجوریں کھا لی، پانی کا گلاس پی لی، یہ سحری ہے۔ ہاں جی، سارا دن بھوکے پیاسے۔ افطاری کیا تھی؟ 2-4 کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا، یہ افطاری ہے۔ ہمارے لوگ صبح کبھی جتنا چاہے کھائیں، افطاری کبھی جتنا چاہے کھائیں، پھر کہتے ہیں ہمارے کام بڑے سخت ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی بھائیو، میرے دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کل ایک دوست میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ہماری 2 فیکٹریاں 2 جگہ پہ چلتی ہیں، صرف ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، صرف ایک بندہ روزہ رکھتا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ بندہ خود اپنے متعلق یہ طے کر لے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، خود ہی طے کر لے۔ روزہ کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص فرد کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے۔ شاید میں نے پہلے بات بتائی تھی، میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، تو ایک بزرگ تھے، ان سے دعا سلام کی، تو حال احوال میں نے کہا ہاں جی سنائیں رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا ہمارا کیا رمضان ہے، ہمارا کیسا گزرنا کہتا ہے۔ تو یہ اس سے پہلا مہینہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے کراڑوں کا، پتہ نہیں وہ کیا بلا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ ہوتا ہے کراڑوں کا، کہتا ہے وہ 1 من گندم دے کے 1.5 من واپس لیتے ہیں۔ یعنی ان دنوں میں ہوتا ہے نا، وہ سیزن کا آخر ہوتا ہے، گندم ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جس کسی نے ادھاری دی ہوتی ہے تو وہ 1 من کی بجائے 1.5 من لیتا ہے۔ ہاں جی، اور مجبوری سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح اس نے اشارہ کیا، کہتا ہے پچھلا مہینہ جو ہوتا ہے کراڑوں کا، کہ وہ ایک من گندم کے بدلے، ہاں جی 1 من گندم دے کر 1.5 من لیتے ہیں۔ کہتا ہے یہ جو رمضان کا مہینہ یہ ہوتا ہے مولویوں کا۔ یہ اس نے بات کی، میں بڑا حیران ہوا
میں نے کہا جی دیکھیے روزہ صرف مولویوں پر فرض ہے کہ روزہ صرف مولویوں پر فرض ہے کہ مسلمانوں پر فرض ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اے ایمان والو، جو مومن ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ جو کہتا ہے مجھ پہ فرض نہیں ہے، اب اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر لے۔ تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کر جنگیں لڑی ہیں، روزے رکھ کر جنگیں لڑی۔ ہمارا کام ان سے سخت نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے اس حکم سے مستثنا نہ کرو کہ یہ حکم میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہوگا۔ یہ حکم ہمارے لیے ہے، یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ میں عرض کروں، وقت ختم ہو گیا، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ روزہ مومن پہ فرض ہے، مومن پہ فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ توجہ کرنا میری بات پہ۔ فرمایا رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ رمضان مبارک میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، فرمایا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرق سمجھیں، ایک بندہ مسلمان ہے، ہم سمجھتا ہے میرے روزہ فرض ہی نہیں، میرے واسطے رمضان آئے نہیں۔ مومن وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اہل ایمان ہوں، میرا اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر میرا ایمان ہے، اور جو احکام اللہ نے مجھ پہ لاگو کیے ہیں وہ ان کو ادا کرنا میری ذمہ داری ہے، مجھ پہ لاگو ہیں۔ اس کے بغیر میں اللہ کے رسول کو راضی نہیں کر سکتا۔ وہ ہے مومن، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں دو گھر ہیں بالکل ساتھ ساتھ، درمیان میں دیوار ہے، یہ گھر والے جو ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں سارے، اس کے ساتھ والے بائیں طرف والے روزہ نہیں رکھتے۔ رزق کیسے بڑھتا ہے؟ دیکھیں جس گھر والوں کے روزے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی ان کے گھروں کے اندر اضافی نعمتیں آپ موجود پائیں گے۔ سحری کے وقت بھی وہ چیزیں ہوں گی جو عام دنوں میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے دہی موجود ہے، لسی موجود ہے، کسی گھر مکھن موجود ہے، دیسی گھی موجود ہے، اضافی نعمتیں ضرور ملیں گی۔ افطاری کے وقت میں اچھے مشروبات موجود ہیں، سموسے پکوڑے موجود ہیں، پھل موجود ہے اور من پسند کی چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ ہے روزہ داروں کا گھر ہے۔ دوسری طرف جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، آپ ان کے گھر جا کے دیکھیں، کھانے کے وقت میں پہنچیں، بالکل وہی چیز جو باقی 11 مہینوں میں ان کے گھر میں ہوتی ہے وہی ہوگی۔ ایک لسی کے گلاس کا بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک لسی جو روکی سوکی روٹی عام دنوں میں وہ کھاتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں، رمضان کے مہینے بھی ان کے گھروں کے اندر وہی چیزیں ہوتی ہیں، اضافی نعمتیں ان کے گھروں میں قدر نہیں رکھتی۔ یہ جو فرمایا مومن کا رزق یہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، یہ اس کا بڑھتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے اس کو رکھ کرنا، اس کے گھر میں یہ نعمتیں آتی ہیں، دوسرے گھر میں یہ نعمتیں نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم سب پہ یہ بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا، زندگی میں پھر رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے، اس کی قدر کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔